حافظ محمد ادیب سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاق کیا 3 ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ حافظ محمد ادیب صاحب، یہ سوال ذرا تفصیل طلب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ طلاق دینا جائز تو ہے، لیکن اللہ کے ہاں بڑا مقبوض ترین اور بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ لیکن جب کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہ ہو سکے، تو شریعت نے اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ شریعت نے طریقہ طلاق کی صورت میں بتلایا ہے کہ خامند کے پاس اختیار ہے، وہ طلاق دے کر بیوی کو الگ کر دے۔ طلاق کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گی، میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی۔ اب رہا سوال آپ کا یہ کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس بارے میں قرآن کی واضح طور پر آیت بھی موجود ہے، اور احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاوی جات، اور اسی طرح فقہا محدثین بالاتفاق تمام بزرگان دین کے فتاوی جات موجود ہیں کہ 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں۔ اگرچہ آپ کا جو سوال ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق 3 ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس طریقے سے طلاق دینی نہیں چاہیے۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ 3 طلاقیں بیک وقت ایک ہی مجلس میں دینا، اس کو شریعت نے غلط طریقہ قرار دیا ہے، لیکن اگر دے دیں تو ہو جائے گی۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، ان کی دلیل وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرا ارادہ ایک کا تھا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ ایک کا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جا، تیری بیوی کو 1 طلاق ہوئی ہے۔ اب اس حدیث میں بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ ان صحابی نے 3 طلاق دی ہی نہیں تھی، انہوں نے طلاق بتہ دی تھی۔ طلاق بتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پکی بات ہے، جا تجھے طلاق ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 کا ارادہ تھا تو 1 ہوئی ہے۔ ارادہ اگر 1 کا نہ ہوتا، حضور کے یہ الفاظ بتلا رہے ہیں، ارادہ اگر 1 کا نہ ہوتا، ارادہ 3 کا ہوتا، 3 ہو جاتی۔ اور ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 3 1 ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی 2 سال میں بھی 3 طلاق 1 ہوتی تھی، بعد میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہیں۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، لیکن اس حدیث کی وضاحت ذہن نشین فرما لیں۔ اگر یہ حدیث اسی طرح مان لی جائے کہ حضور کے زمانے میں 3 1 ہوتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 3 1 ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی 2 سال میں بھی 3 1 ہوتی تھی، بعد میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اور حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف فتویٰ دیا ہے، جبکہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے زمانے میں 1 ہوتی تھی، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں 1 ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی 1 ہوتی تھی، بعد میں انہوں نے 1 کو 3 قرار دے دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ سکتے۔ آج کے دور کا کوئی عالم دین، آج کے دور کا کوئی مولوی اپنے آپ کے بارے میں کبھی بھی کہنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوگا کہ میں قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف دیا ہے؟ حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں سے عمر گزر جائے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی عمر سے ڈرتا ہے۔ تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف دیا ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ 3 طلاق کی بجائے ایک ہی دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لوگ 3 طلاق کی بجائے ایک ہی دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے دور میں بھی لوگ 3 کی بجائے ایک ہی دیتے تھے۔ پھر جب ان کا زمانہ اور آگے کا زمانہ آیا، 2-3 سال گزر گئے اور لوگ اسلام میں اور زیادہ داخل ہونا شروع ہو گئے، تو لوگوں نے طلاق کے بارے میں جلد بازی کی۔ انہوں نے ایک طلاق کی بجائے 3 طلاق کو 3 ہی دینا، اکٹھی دینا شروع کر دی۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے، حضور اور صدیق اکبر کے زمانے میں لوگ 3 کی بجائے ایک دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے 3 اکٹھی ہی دینا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ سمجھایا، لوگوں اس 3 کو ایک نہ سمجھنا، اب انہوں نے 3 دی ہے تو یہ 3 ہی ہوں گی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو بالاتفاق محدثین نے بیان فرمایا۔ اور طلاق کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا موقف 3 طلاق 3 ہوتی ہے، یہی موقف امام ابو حنیفہ کا ہے، یہی موقف امام مالک کا ہے، یہی موقف امام احمد بن حنبل کا ہے، یہی موقف امام شافعی کا ہے، یہی موقف شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، یہی موقف حضرت شاہ ولی اللہ کا ہے، یہی موقف امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، بالاتفاق تمام فقہا اور تمام محدثین، تمام بزرگان دین، سب کا یہی فتویٰ اور یہی فیصلہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ موطا امام محمد، صفحہ نمبر 263، مشہور کتاب ہے موطا امام محمد کے لکھی ہوئی، اس میں امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الام، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 165، امام شافعی کی مشہور فقہ کی کتاب کتاب الام کے اندر امام شافعی کا فتویٰ موجود ہے۔ موطا امام مالک کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 521 پر امام مالک کا فتویٰ موجود ہے، 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کا فتویٰ کتاب الصلاۃ، صفحہ نمبر 47، بحوالہ خزائن السنہ، صفحہ نمبر 534، یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ جو سعودیہ عرب کے لوگ بھی آج امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے، ان کا فتویٰ بھی یہ موجود ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بالاتفاق تمام محدثین، فقہا اور سب کا اس بات پر اجماع ہے، سارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، سارے اس بات پہ ایگری ہیں، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا، سارے مانتے ہیں کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ اور اس کا حوالہ موجود ہے فتح القدیر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 330، صفحہ نمبر 330 پر یہ بات موجود ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، اور اس میں تمام محدثین اور فقہا کا اختلاف ہے، فقہا کا اتفاق ہے، کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے اور اس پر سب کے سب متفق ہیں، کسی ایک محدث نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، صحابہ کرام کے فتاوی جات بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 13، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 13 پہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 13 پر حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو مذاق میں، کھیل میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، کیا ہو گئی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس کو درہ مارا، کوڑا اس وجہ سے مارا کہ تو نے طلاق کو مذاق سمجھ لیا ہے، تو نے طلاق کو کھیل سمجھ لیا ہے، 3 طلاق اکٹھی کیوں دی ہیں؟ اکٹھی دینی نہیں چاہیے تھی۔ اور اس کے آگے الفاظ موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے درمیان جدائی کروا دی۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ،
मुसन्नफ इब्न अबी शेबा वो हदीस की किताब है जो इमाम बुखारी के उस्ताद ने लिखी है। इमाम बुखारी के उस्ताद की लिखी हुई किताब में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा मौजूद है, और यही हदीस मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 363 पर भी मौजूद है। इसी तरह और हदीस, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक आदमी आया और आकर कहा कि मैंने अपनी बीवी को 100 तलाक़ें दी हैं, हो गई या नहीं हुई, अगर हुई हैं तो कितनी हुई हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, तेरी बीवी तुझ पर 3 से हराम हो चुकी है, बकिया 97 फजूल हैं। ये हदीस भी मुसन्नफ इब्न अबी शेबा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 13 पे मौजूद है। इसी तरह हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की खिदमत में एक आदमी आया, उसने कहा मैंने अपनी बीवी को 1000 तलाक़ें दी हैं, हो चुकी हैं या नहीं हुई, हुई हैं तो कितनी हुई? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, तेरी बीवी तुझ पर 3 से हराम हो चुकी है, बकिया 997 तेरी तलाक़ें फजूल हैं, वो ज़ाया हैं, इतनी ज़्यादा क्यों दी हैं? 3 तलाक़ों से तेरी बीवी तुझसे जुदा हो चुकी है। ये हदीस भी मुसन्नफ इब्न अबी शेबा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 13 पे मौजूद है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, एक आदमी आया, मैंने अपनी बीवी को 100 तलाक़ें दी हैं, उन्होंने इस पर भी यही जवाब दिया कि 3 से हराम हो चुकी है, बकिया 97 फजूल। ये हदीस भी मुसन्नफ इब्न अबी शेबा में मौजूद। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा भी मुसन्नफ इब्न अबी शेबा में मौजूद, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 13 पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का फतवा भी है और अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा भी है। सब हजरात, सब सहाबा कराम, सब का बिल इत्तिफाक मुत्तफ़िका फतवा है कि 3 तलाक 3 होती है। ये फ़लसफ़ा हमें आज तक समझ नहीं आया कि तलाक गुस्से में दी है लिहाजा एक हुई है। हमारा उनसे सवाल है कि अगर गुस्से में दी है तो एक भी नहीं होनी चाहिए। हमारा उनसे सवाल है जो कहते हैं कि 3 तलाक एक हुई है, कि अगर वो कहते हैं कि गुस्से में दी है लिहाजा एक होनी चाहिए, उनसे हमारा सवाल है जब दी गुस्से में है तो फिर तो एक भी नहीं होनी चाहिए। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि गुस्से में दी है, तलाक होती गुस्से में है। आज तक कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया कि किसी ने अपनी बीवी को तलाक प्यार में दी हो, मोहब्बत में दी हो। मियाँ बीवी आपस में बैठे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, खामिन ने बीवी को अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद प्यार मोहब्बत में उसको तलाक दे दे, ऐसी मिसाल आज तक कहीं नहीं मिलती। आम तौर पे तलाक दी गुस्से में जाती है, और जब दी गुस्से में गई और ये कहना कि एक हुई है तो फिर होनी तो एक भी नहीं चाहिए क्योंकि गुस्से में दी गई है। लेकिन हम यहाँ पर अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर कुरान और सुन्नत हमारे सामने मौजूद है। कुरान का फैसला है 3 तलाक 3 होती है, और अहादीस का फैसला है 3 तलाक 3 होती है, और इसी तरह इजमाई उम्मत है 3 तलाक 3 होती है, और बिल इत्तिफाक तमाम फुकहा मुहद्दिसीन का फैसला है कि 3 तलाक 3 होती है। अल्लाह हम सब को समझ अता फरमाए और सही दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए।